ہزار داستان ایپیسوڈ 32۔ چیونٹیوں نے آرزو کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ جب بھی سوتی چیونٹیاں جانے کہاں سے نمودار ہو جاتی اور اس کے جسم پر بنے زخموں کو چاٹنے لگتی۔ یہ وہ زخم تھے جو پہلے سرخ دھبوں کی صورت میں نمودار ہوئے تھے، اور اب یہی سرخ دھبے زخم بن گئے تھے اور آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیل گئے تھے۔ ان زخموں میں پانی بھرا رہتا تھا۔ زخموں کا بڑھنا بذات خود ایک عذاب تھا، لیکن اس سے بڑا عذاب یہ چیونٹیاں تھیں۔ اس کے زخموں کا علاج جاری تھا، لیکن وہ ٹھیک ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر پریشان تھے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دواؤں پر دوائیں بدلی جا رہی تھیں، ٹیسٹ پر ٹیسٹ ہو رہے تھے، لیکن مرض تا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اوپر سے چیونٹیوں کا عذاب۔ آرزو کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ جب چیونٹیاں کسی طرح قابو میں نہ آئیں تو سروری نے ایک تجویز پیش کی۔ اس کی تجویز قابل عمل تھی۔ کمال رائے نے اس کی تجویز سن کر کہا، ٹھیک ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ رات کو سوتے ہوئے سروری نے آرزو کے سرہانے، بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک تیل لگا دیا، اور پھر بیڈ پر ایک موٹی سی چادر بچھا کر اسے لٹا دیا گیا، اور ایک چادر اس کے جسم پر ڈال دی گئی، اور ستارہ کو حسب معمول اس کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کو کہا گیا۔ رات کے 2 بجے اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ ستارہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی روشنی آرزو کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ وہ کسمسا رہی تھی۔ ستارہ فوراً اٹھ کر اس کے نزدیک گئی۔ وہ سو رہی تھی، لیکن سوتے میں ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی جیسے سخت بے چین ہو۔ اس نے خواب آور گولی کھائی ہوئی تھی، کیونکہ آج کل اسے خواب آور گولی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ ستارہ نے چادر پر نظر کی تو اسے وہاں کچھ چیونٹیاں گھومتی ہوئی دکھائی دیں۔ اسی وقت آرزو کا ہاتھ چادر سے باہر نکلا، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ہاتھ پر تیل لگے ہونے کے باوجود چیونٹیاں موجود تھیں۔ ہاتھ پر جہاں جہاں زخم تھے، چیونٹیاں اس پر موجود تھیں۔ تب ستارہ نے اس کے بدن سے چادر ہٹا دی۔ اس کے جسم کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے جسم پر بے شمار چیونٹیاں موجود تھیں، اور جسم پر تیل لگانے کے باوجود چیونٹیاں بڑی روانی سے اس کے جسم پر دوڑ لگا رہی تھیں۔ جب یہ ترکیب بھی ناکام ہو گئی تو سوچا گیا کہ جگہ بدل کر دیکھ لیا جائے۔ یہ سوچ کر اسے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ ستارہ کو اس کے ساتھ رکھا گیا۔ رات کو جب اس کے زخموں میں خارش بڑھ گئی تو آرزو بے قابو ہو کر انہیں اپنے ناخنوں سے کھجانے لگی۔ ستارہ ایک نرس کو بلا لائی۔ اس نے آرزو کی حالت کے پیش نظر نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آرزو کے سونے کے بعد ستارہ نے اس کا جسم اچھی طرح چادر سے لپیٹ دیا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لائٹ جلنے دی۔ آج اسے جانے کیوں یہ اطمینان تھا کہ چیونٹیاں نہیں آئیں گی۔ تب ستارہ کے بازو میں کسی نے زور سے کاٹا۔ وہ ابھی پوری طرح سوئی نہیں تھی، نیم غنودگی میں تھی۔ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک نظر آرزو کو دیکھا، وہ چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ ستارہ نے جلدی سے اپنی ڈھیلی آستین اوپر کی تو اپنے بازو پر ایک سرخ چیونٹی چلتی نظر آئی۔ وہ ایک عام سی چیونٹی تھی، لیکن اسے دیکھ کر جانے کیوں ستارہ سہم گئی۔ پھر اس نے ہمت کر کے چیونٹی کو چٹکی میں پکڑ کر مسل دیا۔ پھر اسے اپنی انگلی سے چاڑ کر اپنے بازو کو دیکھا۔ وہاں کسی قسم کا کوئی نشان نہ تھا، لیکن جہاں چیونٹی نے کاٹا تھا وہاں ہلکی سی سوجن ضرور ہو رہی تھی۔ ستارہ نے اپنی قمیض کی آستین نیچے کی اور اٹھ کر آرزو کے پاس آئی۔ اس نے آرزو کو بغور دیکھا۔ چادر پر کوئی چیونٹی نظر نہ آئی۔ آرزو اطمینان سے سو رہی تھی۔ پھر ستارہ نے اس کی چادر اٹھا کر اندر جھانکا۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اسے کہیں کوئی چیونٹی نظر نہ آئی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے بیڈ پر چلی گئی اور آرام سے لیٹ گئی۔ جلد ہی اسے نیند نے دبوچ لیا۔ یہ رات کا جانے کون سا پہر تھا اور نہ جانے کیوں اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 2:30 بجے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی آنکھ کس وجہ سے کھلی کہ اچانک آرزو کی خوف زدہ سی آواز سنائی دی، ستارہ۔
ستارہ ایک دم تڑپ کر اٹھ گئی۔ جی بی بی۔ وہ بھاگ کر آرزو کے بیڈ کے نزدیک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ آرزو کے بیڈ کی چادر چیونٹیوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہ چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، اور جو چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی اس پر بے شمار چیونٹیاں تھیں۔ آرزو اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے پورے جسم پر چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ ستارہ نے سب سے پہلے اوڑھنے والی چادر کھینچ کر نیچے ڈالی۔ آرزو نے اسپتال کے ڈھیلے ڈھالے لباس پہن رکھے تھے۔ ستارہ کو آرزو کے زخموں پر بے شمار چیونٹیاں چمٹی ہوئی نظر آئیں۔ وہ اسے بری طرح کاٹ رہی تھیں۔ بی بی جلدی واش روم میں چلیں۔ ستارہ کے پاس ان چیونٹیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ آرزو کو واش روم میں لے جا کر شاور کے نیچے کھڑا کر دے۔ چلو، آرزو بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ بی بی آپ واش روم میں جا کر کپڑے اتار کر باہر پھینک دیں۔ ستارہ نے آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اچھا، آرزو نے کہا، اور پھر اندر جا کر اس نے اسپتال کے کپڑے اپنے جسم سے الگ کیے اور دروازہ کھول کر باہر پھینک دیے۔ ستارہ نے اس کے کپڑے چٹکی سے پکڑ کر اوڑھنے والی چادر کے ساتھ ڈال دیے۔ تب اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ جو چادر ابھی چیونٹیوں سے بھری ہوئی تھی اب چیونٹیوں سے خالی ہو چکی تھی۔ یہی حال بیڈ کی چادر کا تھا۔ ہاں، اکا دکا چیونٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اوڑھنے والی چادر اٹھا کر بیڈ پر ڈال دی، اور اب جو کپڑوں پر توجہ کی تو معلوم ہوا کہ کپڑے بھی چیونٹیوں سے صاف ہو چکے ہیں۔ چند لمحوں بعد چیونٹیوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ ستارہ نے آرزو کے کپڑے جھاڑ کر اسے دوبارہ دے دیے۔ وہ انہیں پہن کر باہر آ گئی۔ اس کے جسم سے چیونٹیاں تو صاف ہو گئی تھیں، لیکن زخموں میں خارش بڑھ گئی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے زخموں کو کھرچ ڈالے۔ ستارہ نے اسے دوا کھلائی، پھر اس کے زخموں پر کریم لگانے لگی۔ آرزو کو یہ سوچ کر اسپتال منتقل کیا گیا تھا کہ شاید جگہ بدلنے سے چیونٹیاں اس کا پیچھا چھوڑ دیں، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا تھا۔ صبح جب کمال رائے اسپتال آیا اور اسے ستارہ نے رات کی صورتحال بتائی تو ساری بات سن کر اس نے کہا، آج کی رات اور دیکھ لو، ورنہ پھر گھر چلے جائیں گے۔ دوسری رات بھی وہی تماشا ہوا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہزاروں چیونٹیاں اچانک کہاں سے نمودار ہو جاتی تھیں اور پھر اچانک کہاں غائب ہو جاتی تھیں۔ اب ہسپتال میں رہنے کا کیا جواز تھا؟ دوسرے دن کمال رائے آرزو کو گھر لے آیا۔ چیونٹیوں کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن اس کے جسم پر ابھرنے والے دھبے جو اب زخموں کی صورت اختیار کر چکے تھے آرزو کو عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ ان زخموں میں اس قدر تیز خارش ہوتی تھی کہ آرزو کا جی چاہتا تھا کہ ان زخموں کو چاقو سے کھرچ دے۔ علاج جاری تھا، بہترین سے بہترین دوائیں دی جا رہی تھیں، لیکن مرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ ادھر رامش خیال کی حالت خراب تھی۔ وہ اندھا ہو کر گھر بیٹھ گیا تھا۔ اسے بھی اچھے سے اچھے اسپتال میں دکھا لیا گیا، لیکن مرض کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جو ڈاکٹر بھی آنکھوں کا معائنہ کرتا وہ کہتا، آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں، آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں۔ آرزو کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، نہ رامش کی بیماری پکڑ میں آ رہی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی، دونوں طرف سے کارڈ بھی بڑھ چکے تھے، لیکن ان حالات میں جب کہ ایک اندھا ایک کوڑی ہو چکا تھا، کسی طور شادی ممکن نہ تھی۔ شادی ملتوی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا شادی کی تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ شادی ملتوی ہونے کا رامش خیال کو بہت افسوس ہوا۔ وہ تو شادی کے انتظار میں ایک ایک دن گن کر کاٹ رہا تھا۔ اسے اپنے اندھے ہونے کا بھی اس قدر افسوس نہ تھا جس قدر شادی ملتوی ہو جانے کا تھا۔ پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا، آرزو کی حالت ٹھیک نہیں۔ اندھے ہونے کے باوجود آرزو سے 1-2 مرتبہ مل آیا تھا۔ آرزو اسے دیکھ کر رو پڑی تھی۔ اس کا دل تو اپنی بیماری اور چیونٹیوں کے عذاب سے دکھا ہوا تھا۔ رامش خیال کے ہاتھ میں چھڑی جو دیکھی تو اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سسک سسک کر رو پڑی۔ تب مہر النساء اسے ڈرائنگ روم سے اٹھا کر لے گئی۔ اسے اس کے بیڈ روم میں پہنچایا گیا اور بہت دیر تک بیٹھی اسے تسلی دیتی رہی۔
کمال سے اپنی بیٹی کی حالت ویسے ہی نہ دیکھی جاتی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی رو پڑے، مگر اس کے سامنے رامش خیال بیٹھا تھا۔ وہ اپنے نابینا ہونے کی وجہ سے پہلے ہی غم زدہ تھا، اور اب آرزو کی سسکیوں نے اسے مزید ملول کر دیا تھا، تو وہ کیسے اس کے سامنے رونے بیٹھ جاتا؟ وہ بڑا تھا، اسے بچوں کے سامنے حوصلے سے کام لینا تھا۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ کمال رائے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آرزو کے سلسلے میں اس نے شہر کا کوئی اسپتال نہیں چھوڑا تھا۔ جہاں بھی جس ڈاکٹر کا پتہ چلا وہ آرزو کو وہاں دکھانے لے گیا۔ نتیجہ وہی ٹھاک کے 3 پات۔ کچھ ایسی ہی صورتحال رامش خیال کے سلسلے میں تھی۔ کراچی کا کوئی بڑا آنکھوں کا ماہر نہیں چھوڑا گیا تھا جس سے رامش خیال کا معائنہ نہ کرایا گیا ہو، لیکن نتیجہ وہی ٹائیں ٹائیں فش۔ پھر اچانک اسے بلی والے بابا کا خیال آیا۔ وہ اسے بھولا ہوا تھا۔ اس دوران ایک آدھ مرتبہ اس نے بابا کے بارے میں سوچا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گیا تھا کہ وہاں جائے نہ جائے۔ بلی والا بابا آخر ان مسائل میں کیا کرے گا؟ اب یہ خیال اس کے دل میں پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر تو دیکھے۔ بے شک وہ اس معاملے میں پڑھنے سے انکار ہی کر دے۔ اس خیال نے اسے اتنا مجبور کیا کہ وہ اپنے ایک دوست کے پاس جاتے جاتے بلی والے بابا کی طرف مڑ گیا۔ وہ بڑے پر امید انداز میں بلی والے بابا کے علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جانے اسے یہ یقین کیوں ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں ضرور اس کی مدد کرے گا۔ شام کا وقت تھا۔ جب اس نے اپنی گاڑی فٹ پاتھ کے ساتھ لگا کر سامنے نظر کی تو اسے وہ جگہ صاف نظر آئی جہاں بلی والے بابا بیٹھے ہوتے تھے۔ اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تو بڑی امیدیں لے کر بابا کے پاس آیا تھا۔ اس کی ساری امیدیں ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئی تھیں۔ کمال رائے گاڑی بند کر کے باہر نکلا۔ اس جگہ تک آیا جہاں بلی والے بابا بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ بڑے افسوس سے خالی جگہ کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے وہیں کھڑے ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ آج جوس والا بھی موجود نہ تھا۔ وہ کس سے بلی والے بابا کے بارے میں معلوم کرتا؟ آخر وہ مایوسانہ قدم اٹھاتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اچانک کال بیل بجی۔ مہر النساء اپنی ممانی سمینہ کے پاس بیٹھی تھی۔ سمینہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ ماموں کے بچے اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھے اور رامش خیال اوپر اپنے بیڈ روم میں تھا۔ گھنٹی کچھ اس انداز میں بجی کہ جیسے بیل دینے والا کچھ زیادہ ہی عجلت میں ہو۔ اس نے لگاتار 3-4 گھنٹیاں ایک ساتھ بجا دیں۔ ممانی سمینہ نے مہرو کی طرف دیکھا۔ یہ کون آ گیا؟ جو بھی ہے خاصی جلدی میں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ مہر النساء یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ تیز تیز چلتی گیٹ تک پہنچی۔ جب اس نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو اسے یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا کہ وہاں کسی ملاقاتی کی بجائے ایک فقیر کھڑا ہے۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اور نرم لہجے میں بولی، اچھا بابا ٹھہرو۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ بند کیا اور پھر کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کون تھا؟ سمینہ نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھا نہیں، وہ گیٹ پر کھڑا ہے، کوئی فقیر ہے، مہرو نے بتایا۔ تم نے اسے ڈانٹا تو نہیں؟ سمینہ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں اسے ٹھہرا آئی ہوں، مہرو نے ہنس کر کہا۔ اچھا کیا، جاؤ میرے پرس میں سے 10 روپے نکال کر اسے دے آؤ۔ مہر النساء نے سمینہ کے پرس سے 10 روپے نکالے اور تیز تیز چلتی گیٹ پر پہنچ گئی۔ اس نے گیٹ کھول کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ لو بابا۔ کیا دیتی ہے؟ یہ ہمیں نہیں چاہیے، فقیر نے بے نیازی سے کہا، پھر فوراً ہی بولا، جا اسے بھیج۔ یہ عجیب فقیر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ پہلا فقیر دیکھا تھا جو بھیک لینے سے انکار کر رہا تھا، اور بھیک بھی کوئی روپیہ 2 روپے نہیں تھی، پورے 10 روپے تھے۔ مہر النساء نے حیرت سے اس پر نظر ڈالی تو وہ عام فقیروں سے بالکل مختلف نظر آیا۔ اس کے کندھے پر ایک بلی کا بچہ بیٹھا ہوا تھا
اور ایک جانب ایک سفری بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اس فقیر کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی کہ اس کی آنکھوں میں چند لمحوں سے زیادہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ مہر النساء مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی۔ اس نے ثمینہ سے کہا، مامی اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کچھ عجیب سا فقیر ہے۔ اس کے کندھے پر ایک بلی کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جا اسے بھیج۔ اسے بھیج؟ ثمینہ نے حیرت سے دہرایا، کسے؟ یہ اس نے نہیں بتایا؟ مامی شاید وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ مہر النساء نے 10 کا نوٹ ثمینہ کے سامنے رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہائے نہیں مہرو، ایسی بات نہ کر، مجھے ایسے فقیروں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو آرام سے بیٹھ جا، وہ خود ہی چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر ثمینہ دوبارہ سبزی کاٹنے میں مصروف ہو گئی اور مہرو اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دوبارہ اسی انداز میں گھنٹی بجی۔ مامی وہ گیا نہیں، آپ جا کر اسے ڈانٹو۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ ثمینہ بادل ناخواستہ اٹھی۔ جب ثمینہ نے چھوٹے گیٹ سے باہر جھانکا تو وہ فقیر اسے دیکھتے ہی بولا، اب تو آ گئی، میں کہہ رہا ہوں اسے بھیج۔ یہ بات اس نے اتنے روب میں کہی کہ ثمینہ کی زبان گنگ ہو گئی اور اس نے گھبرا کر گیٹ بند کر لیا۔ مہرو وہ تو مجھے نہیں بلا رہا۔ ثمینہ نے پیچھے کھڑی مہرو سے کہا۔ پھر کسے بلا رہا ہے؟ مہرو نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہا ہے تو کیوں آ گئی، اسے بھیج۔ ثمینہ نے جواب دیا۔ اب کسے بھیجیں؟ مہرو سوچتے ہوئے بولی۔ پھر اچانک خیال آیا، ارے کہیں وہ رامش بھائی کو تو نہیں بلا رہا؟ ہو سکتا ہے، ثمینہ نے اس کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا، چلو اسے بھیجیں۔ اچھا مامی آپ یہیں کھڑی رہو، میں بھائی کو لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر مہرو دوڑتی ہوئی اوپر گئی۔ رامش خیال اپنے بیڈ پر لیٹا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ جانے کن خیالوں میں تھا۔ اس نے دروازے پر آہٹ سنی تو فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو بند آنکھوں سے بہہ نکلے۔ بھائی، مہرو نے دروازے میں داخل ہوتے ہی آواز لگائی۔ ارے بھائی کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں؟ نہیں تو۔ رامش خیال نے فوراً اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا اور آستین سے آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ بھائی آپ ذرا میرے ساتھ چلیں، ایک فقیر گیٹ پر کھڑا ہے، شاید وہ آپ کو بلا رہا ہے، مہرو نے بتایا۔ مہرو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کوئی فقیر آخر کیوں بلائے گا؟ رامش خیال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی میں اسے 10 روپے دینے گئی تھی، لیکن اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور بولا اسے بھیج۔ پھر میں مامی کو لے گئی لیکن انہیں دیکھ کر بھی اس نے یہی کہا، ارے تو کیوں آ گئی، اسے بھیج۔ وہ بڑا عجیب سا فقیر ہے، ایک بلی کا بچہ اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ بھائی آپ چلو، کیا پتہ وہ آپ کو بلا رہا ہو۔ مہرو نے جلدی جلدی ساری رودات بیان کی۔ چلو میں چلتا ہوں۔ رامش خیال اس کی بات سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ مہرو اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گیٹ تک لے آئی۔ پھر اس نے چھوٹا گیٹ کھولنے کی بجائے پورا گیٹ کھول دیا۔ وہ اور ثمینہ گیٹ کے پیچھے ہو گئیں اور رامش خیال اس فقیر کے مقابل آ گیا۔ کہاں چھپا بیٹھا ہے تو؟ اتنی دیر سے تجھے بلا رہا ہوں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، دنیا کے 100 بکھیڑے ہیں۔ اس فقیر نے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اندر آ کر دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ بلی کا بچہ کود کر زمین پر آ گیا اور آرام سے بیگ پر بیٹھ گیا۔ ادھر آ جا، اس فقیر نے رامش خیال کو مخاطب کر کے کہا۔ مہرو نے فوراً رامش خیال کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس فقیر کے مقابل لے آئی۔ بیٹھ جا، کھڑا کیوں ہے؟ فقیر نے ڈانٹ بھرے لہجے میں کہا۔ رامش خیال فوراً اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں نیچی تھیں۔ مہرو اور ثمینہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک دوسرے کے قریب کھڑی تھیں اور حیرت سے اس فقیر کو دیکھ رہی تھیں۔ اس فقیر نے ایک لمحے کو بھی ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ساری توجہ رامش خیال کی طرف تھی۔ پھر اس فقیر نے اپنے بیگ سے ایک چمکتا ہوا اسٹیل کا پیالہ نکالا اور اسے ثمینہ کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، دودھ چاہیے؟
مل جائے گا، دودھ بہت، سمینا نے پیالہ پکڑتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کبھی گونگا ہو جاتا ہے، کبھی اندھا ہو جاتا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ فقیر نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا میں کیا کروں، میں خود پریشان ہوں، رامشیال نے بے بسی سے کہا۔ پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ کل تو بہرا ہوگا، پرسوں مفلوج ہو جائے گا، بس یہی باقی رہ گیا ہے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کچھ کریں نا۔ میں کون ہوں کرنے والا؟ کرنے والا وہ ہے جو آسمانوں میں بیٹھا ہے، فقیر نے بڑے یقین سے کہا۔ بابا آپ نے ٹھیک کہا، رامشیال فوراً بولا۔ لو بابا دودھ۔ اتنے میں سمینا آ گئی، اس نے دودھ سے بھرا پیالہ بابا کی طرف بڑھایا۔ اس کے سامنے رکھ دے، بابا نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ سمینا نے دودھ سے بھرا پیالہ احتیاط کے ساتھ رامشیال کے سامنے رکھ دیا اور پھر وہ مہرو کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ چل بھائی، دونوں ہاتھوں سے پیالہ اٹھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ، دیکھ احتیاط سے، پیالہ بھرا ہے، دودھ نہ چھلکے، بابا نے رامشیال کو ہدایت کی۔ رامشیال نے اندازے سے پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب اس کے ہاتھ نے پیالہ محسوس کر لیا تو اس نے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر پیالہ اٹھا کر اونچا کر لیا، اتنا اونچا کہ دودھ میں اس کی آنکھوں کا عکس نظر آنے لگا۔ وہ فقیر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کر رامشیال کی طرف جھکا۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی 2 بار جلدی جلدی دودھ میں ڈبوئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کی آنکھوں کا عکس تھا۔ پھر وہ تیزی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ جہاں فقیر نے انگلی ڈبوئی تھی وہاں یوں محسوس ہوا جیسے تازہ تازہ خون کا قطرہ ابھرا ہو۔ یہ 2 قطرے تھے، پھر یہ قطرے پھیلنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا دودھ خون میں نہا گیا۔ اب پیالے میں دودھ نہیں، خون تھا۔ خون سے بھرا پیالہ دیکھ کر مہرو خوف زدہ ہو گئی۔ وہ منہ پھیر کر فوراً سمینا سے لپٹ گئی۔ خوف تو خیر سمینا کو بھی محسوس ہوا، لیکن وہ بڑی تھی، آخر اپنے بڑے ہونے کا اسے بھرم رکھنا تھا۔ اس نے اسے لپٹا لیا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اے لڑکی، یہ پیالہ پکڑ اور اسے سامنے کیاری میں ڈال دے اور ہمارا پیالہ دھو کر لاؤ، بابا نے حکم دیا۔ لائیں میں کر دیتی ہوں، سمینا آگے بڑھی۔ نہیں تم نہیں، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو برے برے خواب دیکھے گی، فقیر نے بتایا۔ چل مہرو، سمینا نے اسے تسلی دی۔ مہر النساء ہمت کر کے رامشیال کی طرف بڑھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے پیالہ لے لیا اور تیزی سے قدم بڑھا کر سامنے لگے پودوں کی جڑ میں وہ دودھ جو اب خون ہو گیا تھا ڈال دیا اور کچن میں جا کر پیالہ دھو لائی۔ اب وہ بالکل خوف زدہ نہیں تھی۔ اس نے پیالہ لا کر بابا کو دے دیا۔ فقیر نے اس پیالے کو پکڑ کر آئینے کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ اس چمکتے پیالے میں رامشیال کا پورا چہرہ نظر آ رہا تھا اور پیالے سے منعکس ہوتی ہوئی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ چل اب آنکھیں بند کر لے، بابا نے حکم دیا۔ رامشیال نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو سکون کا احساس ہوا۔ اب سے پہلے جو چبھن تھی وہ اب نہ رہی تھی۔ اس فقیر نے رامشیال کی بند آنکھوں کو بغور دیکھا اور بیٹھے بیٹھے دور ہی سے پھونک ماری، پھر بولا، چل کھول آنکھیں اور پیالے میں دیکھ۔ رامشیال نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں کا اندھیرا دور ہو چکا تھا۔ اسے پیالے میں ایک سنہری سانپ لہراتا ہوا نظر آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اندھے کو کیا دکھائی دیا؟ بابا نے ہنس کر کہا۔ مجھے ایک سانپ نظر آیا، رامشیال نے اس فقیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او میں دیکھ سکتا ہوں بھائی، مہرو فوراً آگے بڑھی۔ رامشیال فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان کی طرف آیا۔ مہرو اور سمینا کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ رامشیال ان دونوں کو دیکھ کر بولا، میں دیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے،
دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، اچھا ہم چلتے ہیں۔ وہ فقیر اپنے کندھے پر بیگ ڈالتا ہوا بولا۔ بلی کا بچہ اس کے ہاتھ پر بیٹھا تھا۔ بابا ہمیں کچھ خدمت کا موقع دیں، کھانا کھا کر جائیں۔ ہم اللہ کی روٹی کھاتے ہیں، تو ہمیں کیا کھلائے گا؟ بابا نے بڑی تمکنت سے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ بابا ٹھہریں، میں آپ کو گاڑی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم بہت بھاری ہیں، تیری گاڑی ہمارا بوجھ نہ اٹھا سکے گی، ہم پیدل جائیں گے۔ یہ تو زمین ہی ہے جو ہمارا بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فقیر گیٹ سے نکل گیا، اور جب وہ تینوں گیٹ سے باہر آئے تو انہیں وہ فقیر کہیں نظر نہ آیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ بڑے مایوسانہ انداز میں گھر میں داخل ہوا تھا، ابھی کپڑے تبدیل ہی کر رہا تھا کہ سروری نے رامش خیال اور مہرو کے آنے کی اطلاع دی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بتایا کہ وہ دونوں آرزو کے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ کمال رائے کو اس کے اندھے ہو جانے کا بے حد افسوس تھا۔ وہ اندھا ہو جانے کے باوجود کئی مرتبہ اس کے گھر آ چکا تھا۔ اسے آرزو کی بہت فکر تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ اس کی منکوہہ جو تھی۔ کمال رائے کو رامش کی بہت فکر تھی، اسی لیے وہ آج بلی والے بابا کے پاس گیا تھا۔ شاید اس کے پاس اس کا کوئی حل ہو، لیکن وہ اپنی جگہ پر تھا ہی نہیں۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ آرزو سامنے بیڈ پر نیم دراز تھی، اس نے کندھے تک چادر اوڑھی ہوئی تھی، صرف چہرہ کھلا ہوا تھا۔ آرزو کے پورے جسم پر داغ تھے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ چہرے پر کسی قسم کا کوئی داغ یا زخم نہ تھا۔ اس کا چہرہ بالکل صاف تھا۔ اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اسے بڑی خوشی ہوئی، اور اس سے زیادہ خوشی رامش خیال کو دیکھ کر ہوئی، جس نے ایک توانائی سے بھرپور قہقہہ لگایا تھا۔ کمال رائے کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر رامش خیال ایک دم صوفے سے اٹھا۔ او انکل! پھر وہ 2-4 قدم آگے بڑھا۔ اس نے بڑے بھرپور انداز میں کمال رائے سے ہاتھ ملایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہا تھا۔ رامش تم دیکھ سکتے ہو؟ کمال رائے کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ہاں انکل میں دیکھ سکتا ہوں، رامش خیال نے خوشی سے چومتے ہوئے کہا۔ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ بس انکل، آنکھوں کی روشنی ملتے ہی سیدھا یہاں چلا آیا ہوں، اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مہرو تم کیسی ہو؟ کمال رائے نے مہرو کی مزاج پرسی کی۔ اب تو بہت اچھی ہوں، بھائی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، مہرو نے آرزو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اب دعا ہے کہ آرزو کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ اللہ بہتر کرے گا، کمال رائے نے کہا۔ یہ آنکھیں کس طرح ٹھیک ہوئیں؟ کوئی دوا وغیرہ استعمال کی؟ نہیں انکل، بس یوں سمجھے کہ اللہ نے کوئی مسیحا بھیج دیا۔ بھائی مہرو، انکل کو ذرا پورا واقعہ سناؤ نا، رامش خیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی سناتی ہوں، مہرو نے کمال رائے کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ اس واقعہ میں سب سے حیران کن بات اس فقیر کا حلیہ تھا، جسے سن کر بلی والے بابا کا اپنے ٹھکانے پر نہ ملنے کا افسوس کمال رائے کے دل سے فوراً نکل گیا۔ بلی والا بابا اگر اپنے ٹھکانے پر موجود ہوتا تو رامش خیال کی آنکھیں کیسے ٹھیک ہوتیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بلی والا بابا اس گھرانے سے غافل نہ تھا۔ شام کا وقت تھا۔ کمال رائے سیاہ رنگ کے چمکیلے گھوڑے پر بیٹھا صحرا میں چلا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا برق رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ وہ اپنے پیچھے ریت کا بادل اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ کمال رائے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ صحرا میں کسی کو تلاش کرنے نکلا تھا، لیکن کسے، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ جب وہ صحرا میں کافی دور نکل آیا تو اچانک اسے اپنے سامنے ایک عورت نظر آئی۔ وہ دور تھی، اس لیے پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔
کمال رائے اس عورت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ بصارت کی حدود میں آئی، کمال رائے نے فوراً اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ لی۔ وہ شبورہ تھی، وہ مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور چیخ رہی تھی، صاحب جی مجھے بچا لیں، صاحب جی مجھے بچا لیں۔ شبورہ کو مشکل میں دیکھ کر وہ فوراً اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور بے اختیار شبورہ کی طرف بڑھا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ صحرا میں دور تک ریت اڑ رہی تھی۔ کمال رائے نے جب پلٹ کر اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا تو وہاں اس کا گھوڑا بھی نہ تھا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی، دور تک دیکھا، لکودک صحرا اور بگولوں کی شکل میں اڑتی ریت۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ لکودک صحرا میں تنہا رہ گیا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ اس صحرا سے نکل جائے۔ گھبرا کر اس نے بھاگنا شروع کیا، مگر اس کے پاؤں ریت میں دھنسنے لگے۔ صحرا کی ریت جیسے دلدل بن گئی۔ کمال رائے اس دلدل میں دھنسنے لگا۔ تب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر پایا۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس نے کس قسم کا خواب دیکھا ہے۔ صبح کو دانتوں میں برش کرتے ہوئے رات کا خواب پوری طرح اس کی آنکھوں میں سمایا ہوا تھا۔ شبورہ کی درد بھری آوازیں اس کی سماعت میں گونج رہی تھیں، صاحب جی مجھے بچا لیں، صاحب جی مجھے بچا لیں۔ اس کے جسم سے لپٹے ہوئے دو کالے سانپ کمال رائے کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز کر رہے تھے۔ جب وہ نہا دھو کر واش روم سے نکلا تو اس نے سب سے پہلے لال محمد کو طلب کیا۔ لال محمد فوراً ہی اس کے کمرے میں آ گیا۔ جی مالک، یہ بتاؤ تمہیں شبورہ کا گھر یاد ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ جی مالک یاد ہے، وہاں جانا ہے کیا؟ لال محمد نے سمجھداری کا ثبوت دیا۔ ہاں، تم گاڑی لے کر سمن گوٹھ چلے جاؤ، مجھے شبورہ کی خیر خیریت چاہیے۔ اگر وہ کسی وجہ سے پریشان ہو تو اسے اپنے ساتھ لے آنا، کہنا کہ مالک نے بلایا ہے۔ کمال رائے نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے مالک، میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ لال محمد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ناشتہ کر لو پھر چلے جانا، کمال رائے نے اسے ہدایت کی۔ لال محمد شبورہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر تنگ آ گیا تھا، لیکن وہ دروازہ کھول کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ لال محمد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے لال محمد کو کافی دیر ہو گئی تو بستی کے کئی لوگ شبورہ کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ انہیں بھی تشویش ہوئی کہ آخر شبورہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی۔ وہ 2-3 دن سے کسی کو نظر بھی نہیں آئی تھی۔ یہ سب کو معلوم تھا کہ وہ شمم کا عمل کر رہی ہے اور اس عمل میں روز کا معمول برقرار نہیں رہتا، اس لیے اگر شبورہ بستی والوں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی تو یہ تشویش کی کوئی بات نہ تھی۔ لیکن تشویش کی اب یہ بات تھی کہ ایک شخص گھر کا دروازہ اتنی دیر سے کھٹکھٹا رہا ہے تو وہ کھول کیوں نہیں رہی؟ کہیں خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟ کواڑوں کی جھریوں میں سے جھانک کر دیکھا گیا لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا، البتہ سامنے کمرے کا دروازہ ضرور کھلا ہوا دکھائی دیا۔ صلاح مشورے کے بعد یہی طے ہوا کہ شبورہ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر جایا جائے۔ بستی کا ایک نوجوان حکم سنتے ہی فوراً دیوار پر چڑھ گیا اور آنن فانن شبورہ کے گھر میں اتر گیا اور اس نے بلا تاخیر گھر کا دروازہ کھول دیا۔ تب سب سے پہلے بستی کے 2 بزرگ اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے لال محمد تھا۔ صحن کے ایک طرف سرسوں کے تیل سے حصار کھینچا ہوا تھا۔ اس حصار کے درمیان شبورہ کی چولی رکھی تھی اور چولی کے دائیں جانب شبورہ کی بین پڑی تھی، لیکن شبورہ کہیں نہیں تھی۔ پھر اس کے گھر کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا، لیکن کہیں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آئے جس سے شبورہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی۔ تب بستی کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کے گھر کو تالا لگا دیا جائے۔ شبورہ جب لوٹ کر آئے گی تو گھر کا تالا کھلوا لے گی۔
لال محمد نے شبورہ کے گھر پر جو دیکھا تھا وہ منوان کمال رائے کی خدمت میں گوش گزار کر دیا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا کہ وہ کہاں چلی گئی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ مالک، وہاں جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں۔ ان ساری باتوں کا لب لباب یہ تھا کہ شبورہ شیوم کے عمل کے سلسلے میں کہیں نکل گئی ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ لال محمد نے کہا۔ اس وقت کمال رائے کی آنکھوں کے سامنے شبورہ آ گئی۔ اس کے جسم سے 2 کالے سانپ لپٹے ہوئے تھے اور وہ دردناک انداز میں دہائی دے رہی تھی، صاحب جی مجھے بچا لیں، یقیناً اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کمال رائے نے سوچا۔ کمال رائے فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی کھڑی کر کے باہر آ گیا۔ اس نے بلی والے بابا کو دیوار سے پشت لگائے اور سامنے ایک طرف یک ٹک دیکھتے ہوئے نظر میں بھر لیا تھا۔ وہ گاڑی بند کر کے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ بلی کا بچہ بیگ کے اوپر چڑھا بیٹھا تھا اور اپنی زبان سے اپنے پیر چاٹ رہا تھا۔ کمال رائے خاموشی سے بلی والے بابا کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ آ گیا؟ کچھ دیر کے بعد بلی والے بابا کی آواز سنائی دی تو کمال رائے نے اپنی آنکھیں اٹھائیں۔ جی، وہ دھیرے سے بولا۔ ہم نے تجھ سے کہا تھا نا کہ وہ بہت خبیث ہے۔ آخر وہ اپنی خباثت سے باز نہ آیا۔ اس نے لڑکے کو اندھا کر دیا۔ پہلے وہ اسے گونگا کر چکا تھا، لیکن وہ پھول میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے وہ جو چاہے گا کر گزرے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارے صبر کو آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ ہم نے اندھے کو سوجھتا کر دیا ہے، اب وہ اس لڑکے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ بلی والے بابا نے اپنی دھن میں کہا۔ بابا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، وہ لڑکا بہت خوش ہے۔ کمال رائے نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ تو خوش ہے لیکن لڑکی ابھی مشکل میں ہے۔ بابا بولا۔ ہاں بابا، میری بیٹی کے لیے کچھ کریں، اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ کمال رائے نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ ہم کرنے والے کون ہیں؟ کرنے والا تو وہ اوپر بیٹھا ہے۔ بلی والے بابا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ بے شک کرنے والا وہی ہے، لیکن وہ اوپر سے خود تو نہیں آئے گا۔ اسے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں بس اس کا اشارہ ہی کافی ہے، بابا نے کہا۔ لڑکی کی خراب حالت کی وجہ سے اس کی شادی کی تاریخ بھی ملتوی کر دی ہے، کمال رائے نے افسردگی سے بتایا۔ گھبراتا کیوں ہے؟ اس کی شادی ہوگی اور ضرور ہوگی۔ وہ خبیث اس کی شادی نہیں روک سکتا۔ ہم دیکھ لیں گے، اس کو بھی اور اس کے باپ کو بھی۔ باپ؟ کمال رائے بابا کی بات سمجھ نہ پایا۔ ہاں باپ، بلی والے بابا نے کہا۔ باپ بیٹے سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ بابا میں سمجھا نہیں۔ کمال رائے نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا۔ تو سمجھ بھی نہیں سکتا، تو بس خواب دیکھ سکتا ہے، بابا نے اندر کی بات کی۔ بابا کیسا خواب؟ کمال رائے ایک دم چونکا۔ اگر تو نے یہ دیکھا کہ اس کے گرد 2 سانپ لپٹے ہوئے ہیں اور وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے تو سمجھتا کیوں نہیں کہ وہ واقعی پریشانی میں ہے؟ بلی والے بابا نے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ بابا وہ کہاں ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ وہ جہاں بھی ہے قید میں ہے، وہ اس خبیث کے باپ کی قید میں ہے، بابا نے بتایا۔ خیر کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو اس خبیث کا انتظام کرنا پڑے گا۔ لڑکی کی حالت بہت تیزی سے خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکیں گے۔ یہ کام سید بابا کا خادم کرے گا۔ تجھے لڑکی کو جزیرے پر لے جانا ہوگا۔ لے جاؤں گا بابا، آپ جہاں کہیں گے لڑکی کو لے جاؤں گا، بس کسی طرح اس کی حالت ٹھیک ہو جائے
اور آئندہ کے لیے اس خبیث سے نجات مل جائے۔ کمال رائے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، اب اس خبیث کے دن پورے ہوئے، تو ہماری بات اب غور سے سن۔ یہ کہہ کر بلی والا بابا خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر وہ سامنے یک ٹک دیکھتا رہا، پھر اس نے جو کچھ کہا وہ کمال رائے نے اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیا۔